اچھا، اسی ضمن میں کیونکہ قیامت کے حالات چل رہے ہیں تو سمندر آگ کیسے بنے گا، اور سورج چاند ستارے اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو مریم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اذا الشمس کوورت قال کوورت فی جہنم، یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اذا الشمس کوورت کا معنی کیا ہے کہ سورج کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب اذا النجوم انقدرت کہا گیا نا کہ ان کو توڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس جھوٹے معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہم السلام کے، کہ اگر یہ اپنی پوری پوجا پر راضی ہوتے تو اللہ ان کو بھی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیتے، یعنی وہ تمام لوگ جن کی پرستش کی جاتی تھی وہ سب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس پہ کیونکہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر تمام وہ لوگ جن کی پرستش کی جاتی تھی تو وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کی بھی پرستش کی جاتی ہے تو ان کو بھی جہنم میں داخل ہو جانا چاہیے معاذ اللہ۔ یہ باطل فرقے اشکال پیدا کرتے ہیں، شیاطین اشکال پیدا کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی موجود ہے کہ نہیں، اور قرآن بھی اس پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ وہ کہیں گے میرے پاک پروردگار، اگر ایسا میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، میں نے ہرگز ان کو اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی کہ میری یا میری ماں کی پوجا کرو، یہ تو انہوں نے خود بنائی تھی۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے اس بات کو بہت واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام ہیں، ان کی جن لوگوں نے پوجا شروع کر دی ہے تو اولیاء کرام تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قبروں پہ آ کے سجدے کرو، مجھ سے منتیں مانگو، میری عبادت کرو، نہ یہ انہوں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میرے پہ نظر نیاز کرو، نظریں چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، غریبوں کا حق مارو، نہ انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ ان سے بری ہیں۔ اس سے مراد وہ معبود ہیں جو حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ میری عبادت کرو، اور پھر لوگوں نے ان کی عبادت کی، جیسا فرعون ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور میں تو نہیں جانتا کسی الہ کو سوا میرے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان کی پوجا کرنے والے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے نجوم جو ہیں، جو ستارے جو ہیں، وہ توڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور سورج جو ہے اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس سے ان کی جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ اچھا، اسی طرح سمندر آگ کیسے بنیں گے اس ضمن میں؟ اچھا، ابھی جو آپ سے روایت کی حضرت ابو مریم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کو تو ابن ابی حاتم نے اور امام دیلمی نے، اور اس کو در المنثور میں روایت کیا گیا۔ اور سمندر آگ کیسے بنیں گے، یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا الشمس کوورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھوائی ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں بدل جائے گا۔ اس حدیث کو ابن جریر نے روایت کیا ہے کتاب الاحوال میں، ابن ابی الدنیا نے کتاب العظمہ میں، اور اس کو در المنثور میں، اور اس کو ابن ابی حاتم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس ضمن میں باتیں آتی ہے۔